Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about the first law of Newton's first law of motion, and today we will discuss about the Newton's second law of motion. In law of motion, and Newton's first law of motion states that every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. And चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर डील करता है जब नेट फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मींस एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही हो, तो उन चीज़ों को जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल करता है, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके लिए जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन है एक छोटी सी वो ले लेते हैं कि जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ एक फुटबॉल है जो कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसका कुछ मैस भी है, ठीक है, और कुछ स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, ये अननोन स्पीड है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि इस फोर्स जो ये जो स्पीड जिससे ये बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में, हम उसके ऊपर मज़ीद फोर्स बढ़ा देते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हम फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फोर्स वहाँ बढ़ाने से या फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी स्पीड में ख़ातर खा इजाफा होगा और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो इट मीन्स द मोर फोर्स मीन्स द मोर एक्सेलरेशन। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उसकी स्पीड में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये बिल्कुल इस चीज़ को डील करता है कि जब किसी स्पेसिफिक मैस के ऊपर फोर्स लगी जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, या ये रिलेशन है फोर्स मैस और एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो अब एक इसको समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम है ये और देख लेते हैं। ये एक कार्ट है, इसको ये एक बंदा इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो जब फोर्स लगाने से क्या होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या एक स्पीड के साथ वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर क्या होता है कि हम फोर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देते हैं, तो फोर्स की क्वांटिटी जैसे बढ़ेगी या ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ ये सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ये वाला कार्ड जो है या ये जो रेडी है इसी तरह मूव करना शुरू कर देगी जिधर को फोर्स अप्लाई हुई है। तो इट मीन्स ज़्यादा फोर्स लगेगी सेम मैस के ऊपर, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड में इजाफा होगा। अगर मैस चेंज कर दें, बड़ा मैस आ जाए छोटे मैस की जगह, तो सेम फोर्स के साथ उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन उसमें कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन है आपस में फोर्स मैस और एक्सेलरेशन का। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक नेट फोर्स जो है वो अप्लाई होती है किसी बॉडी के ऊपर। ये नेट फोर्स का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा है, मैं दोबारा समझा दूँ बच्चों को कि फ़र्ज़ करें कि एक ये बंदा राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अगर सेम फोर्स लेफ़्ट वर्ड डायरेक्शन में एक बंदा यहाँ खड़ा हो तो इधर कोई डायरेक्शन में लगा रहा हो सेम फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल कर देंगी और नेट फोर्स जो वो ज़ीरो होगी। मींस फोर्सेस अप्लाई हो भी रही हैं फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मींस ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगी तो हम इसको ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकेंगे। इसीलिए डेफिनेशन में उन्होंने नेट फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो जैसे ही फोर्स लगेगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर को वो फोर्स लग रही है। ठीक है,
جس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے اسی ڈائریکشن میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ نیوٹن کا سیکنڈ لا ہے موشن کا. ٹھیک ہے, اس میں جو ایکسلریشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے جو فورس اپلائی ہو رہی ہے اس کے. ٹھیک ہے, جتنی زیادہ فورس اپلائی ہوگی اتنی ہی ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا. مینس زیادہ ایکسلریشن کا مطلب ہے زیادہ فورس. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایکسلریشن میس کے انورسلی پروپورشنل ہوگی, میس کے انورسلی پروپورشنل ہوگی. اچھا, تو اس میں جو میگنیچیوڈ ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو نیٹ فورس ایکٹ کرتی ہے جو باڈی کے اوپر تو وہ ایکسلریشن کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, اور میس جو ہے وہ ایکسلریشن کے انورسلی پروپورشنل ہے. اس کا مطلب ہے اگر میس بڑا ہوگا اور سیم فورس لگ رہی ہوگی, میس اگر بڑا ہوگا اور ایک جیسے میں نے پیچھے ابھی کارٹ والی اگزامپل میں سمجھایا, زیادہ فورس لگ رہی ہوگی, سیم فورس لگ رہی ہوگی اور میس بڑا ہوگا تو کم ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا, اور اگر سیم فورس لگ رہی ہوگی اور میس چھوٹا ہوگا تو زیادہ ایکسلریشن پروڈیوس ہوگی. یعنی سیم فورس کے لیے میس بڑا یا چھوٹا ہونے سے ایکسلریشن پہ فرق پڑے گا, ایکسلریشن کم یا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ کی آپ کو امید ہے کہ سمجھ ہوگی. ٹھیک ہے, اب اسے میتھمیٹیکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب کوئی فورس اپلائی ہوتی ہے کسی ایکسلریشن کے اوپر اے, ٹھیک ہے, ان اے باڈی آف میس, اور وہ باڈی آف میس ایم ہوگا, دین وی کین اسٹیٹ میتھمیٹیکلی دیٹ. تو ہم میتھمیٹیکلی ہم اسے کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن, ابھی ہم جو اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ تھا کہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے فورس کے, اور جی مینس زیادہ فورس کا مطلب ہے زیادہ ایکسلریشن, اور میس انورسلی پروپورشنل ایکسلریشن کی. ٹھیک ہے, تو مینس کہ میس اگر زیادہ ہوگا تو ایکسلریشن کم پروڈیوس ہوگی فار سیم فورس. ٹھیک ہے, اور اگر میس اسمالر ہوگا تو ایکسلریشن جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوگی فار سیم فورس. صحیح ہے, تو ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں ایکویشنس کو, تو یہ اے پروپورشنل کا سائن ایف اوور ایم آپ کے پاس آ جاتا ہے. صحیح ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے پروپورشنلٹی سائن جب یہاں سے ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو ایکول کا سائن لگاتے ہیں. تو پروپورشنلٹی سائن ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک کانسٹنٹ یوز کرنا پڑے گا یہاں کے. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا ایف از اکول ٹو کے ایم اے. یہ ایف از پروپورشنل ٹو ایم اس لیے بنا ہے کہ ابھی پچھلی والی ایکویشن میں آپ نے دیکھا کہ اے ایکول ہوتا ہے ایف اوور ایم کے. اگر ایم کو یہ اوور میں ہے تو ادھر لے کے آتے ہیں تو ایف پروپورشنل ٹو ایم میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ لکھا گیا ہے ایف از پروپورشنل ٹو ایم میں. ٹھیک ہے, جب کہ یہ ہم نے پروپورشنلٹی سائن ایلیمینیٹ کیا تو وہاں کانسٹنٹ ہم نے کے استعمال کر دیا. تو اب اس سچویشن میں جو ایسا یونٹ ہے کے کا, اس کی ویلیو 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں 1 ویلیو پٹ کرتے ہیں تو ایف از اکول ٹو ایم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. صحیح, جب اس ایف از اکول ٹو ایم میں آ جاتا ہے یہ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ فورس, میس اور ایکسلریشن کا یہ ریلیشن ہے. تو ایسا یونٹ ہے فورس کا وہ نیوٹن ہے. ٹھیک ہے, پیچھے بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے دوسرے یا تیسرے لیکچر میں جہاں فورس والا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے نیوٹن کے سیکنڈ لا کے اکارڈنگ نیوٹن کی جو کی ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لکھا 1 نیوٹن از دی فورس دیٹ پروڈیوسز این ایکسلریشن آف 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ان اے باڈی میس آف 1 کلو گرام, کہ اگر 1 کلو گرام میس کے اوپر ہم فورس لگائیں اور اس میں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کا ایکسلریشن پروڈیوس ہو تو اس وقت جو فورس ہم اپلائی کر رہے ہوں گے وہ 1 نیوٹن کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو 1 نیوٹن فورس تب بنتی ہے جب ہم 1 کلو گرام میس کے اوپر فورس لگائیں اور اس میں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کا ایکسلریشن پروڈیوس ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے اکارڈنگ 1 نیوٹن فورس از اکول ٹو 1 کلو گرام میس ملٹیپلائی بائی 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ایکسلریشن. صحیح, تو اب ان کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوئر. تو 1 نیوٹن اکول ٹو 1 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے. ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی آگے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کو آگے ہم مومنٹم میں بھی لے کے جاتے ہیں تو سمجھنے کے لیے میں 1-2 ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ کر دوں. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک کرکٹر جو ہے وہ کیچ کرتا ہے بال کو تو وہ اپنے ہاتھوں کو کیچ کرنے کے بعد نیچے کی جانب لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ اس لیے لور کرتا ہے, لور ڈائریکشن میں لے کے آتا ہے کہ اس کی جو ایکسلریشن ہے اس میس کی اس کو گریجولی ڈکریز کرنے کے لیے.
اب گریجولی ڈکریز ہوگا تو انجری نہیں ہوگی، اور اگر وہ بڑا میس ہوگا تو الٹیمیٹلی اگر بہت بڑا میس ہوگا تو وہ اسے پکڑا بھی نہیں جائے گا. اگر یہاں بڑا میس ہوتا، کوئی فٹ بال ہی اتنی سپیڈ سے آ رہا ہو، یا کوئی اور جس کا میس آبجیکٹ کا زیادہ وہ آ رہا ہو، وہ اگر ٹکرائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ انجری کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو بال ہے اگر آپ ڈائریکٹلی پکڑ کے اس طرح ہی رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اس کو لور لے کے آتے ہیں تاکہ گریجولی ایکسلریشن کی جو کوانٹٹی ہے وہ ڈکریز ہو. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو یہ بھی وہ بال والی اگزامپل ہے کہ اگر ہیویئر آبجیکٹ یا ہیویئر بال آپ سے ٹکرائے گا تو فورس زیادہ لگے گی. مینس میس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اسے ٹکراتا ہے. اسی طرح یہ سپیڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک پتھر کو ایک دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو اس میں ہول نہیں ہوتا یا وہاں کوئی ڈسٹربنس زیادہ کریٹ نہیں ہوتی یا ڈسٹرکشن نہیں ہوتی. لیکن اگر گولی ہوگی، بلٹ ہوگی، اس کا سائز بے شک چھوٹا ہے لیکن اس کی ایکسلریشن بہت زیادہ ہوگی، وہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ ٹکرائے گی دیوار کے ساتھ تو اس میں ہول کر دے گی، اس میں وہاں ڈسٹرکشن پروڈیوس ہوگی. تو یہ نیوٹن کے سیکنڈ لا کی کچھ ایگزامپلس تھیں اور یہ ڈیفینیشن تھی، اور میتھمیٹیکلی یہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے. کوئی کویسچن ہو تو مجھے آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کویسچن، اور میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا ود ان ٹائم. اور اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے فزکس میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ، ہم اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے. اگر کوئی بچہ جوائن کرنا چاہے تو وہ ہمیں کمنٹس میں بے شک لکھ دے یا ہمیں میل کر دیں، ہم اس کا رپلائی کر دیں گے اس کو. یہ بالکل فری آف کاسٹ گرافکس کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم آٹو کیڈ سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اڈوب فوٹو شاپ ہے، کورل ڈرا ہے، ان پیج وغیرہ یہ ساری وہ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کے جو اپ ٹو کلاس 12 جو ہے 6 کلاس سے لے کے 12 کلاس تک آن لائن کلاسز وہ بھی ہماری چل رہی ہیں. اگر کوئی بچہ جوائن کرنا چاہے تو وہ ہمیں میل کرے یا بے شک یہ یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر دے، یا وہ کسی بھی طرح جو وہاں کانٹیکٹس دیے ہوئے ہیں ان کے تھرو وہ ہمیں رپلائی کرے یا ہم سے کانٹیکٹ کرے اور رجسٹریشن کروا لے. ہم اسے گروپ میں شامل کر لیں گے اور پھر اسے ہم آن لائن کلاسز میں شامل کر لیں گے اور ساتھ پڑھائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.